الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل حزب بما لديه فرحون۔ قرآن کریم کا یہ واضح اعلان اور بیان ہے کہ انسان فرقہ پرستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب انسان حق سے ہٹتا ہے تو فرقہ پرستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب فرقہ پرستی کا شکار ہوتا ہے تو اس کے پاس جو بھی صحیح غلط علم غلم اچھا برا موجود ہو بس اسی پر وہ قانع ہو جاتا ہے، اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اسے نکلنا نہیں چاہتا ہے۔ کل حزب بما لدیہ فرحون، خوش رہتا اس میں مگن رہتا ہے۔ یہی فرقہ پرستی کا کہانی ہے۔ فرقہ پرستی مطلب یہ ہے کہ آدمی جو اسلام کے اصول، ضابطے، قاعدے، معتقدات، اساسیات، تعلیمات ہیں اس کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں، علماء، پروہت، پیر، جتنے تنظیمیں، جماعت جو ان کی پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ صحیح بات قرآن و سنت میں کیا ہے، وہیں فرقہ پرستی پیدا ہوتی ہے۔ فرقہ پرستی کی تاریخ اسلام میں اس وقت پڑی جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف خارجیوں نے اور شیعوں نے بغاوت کی۔ دونوں فرقے ساتھ ساتھ پیدا ہوئے، بغاوت بھی کی۔ جو اس کے سربراہ تھے عبداللہ ابن سبا، اس کا سربراہ تھا اور وہ یہودی تھا اصلاً، اسلام کی شکل اس نے اختیار کی۔ کم فہموں، کم عقلوں اور سرفروں اور لونڈوں کو پکڑ کر کے لے آیا مختلف جگہوں سے۔ ہر جگہ اس کی سرگرمیاں دیکھ کر کے اس کو بھگایا جاتا رہا۔ مدینہ میں آیا، وہاں سے نکالا گیا، کوفہ میں گیا، وہاں سے نکالا گیا، بصرہ میں گیا، وہاں سے نکالا گیا، مصر میں گیا، دور دارالخلافہ سے، تو ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ اجٹ قسم کے سرفرے جیسے سڑک چھاپ قسم کے ہوتے ہیں نا، جو بہت جلدی تماشے کو پکڑ لیتے ہیں، بہت جلدی جو کسی مداری پن ہوتا ہے تماشا دکھانے والے، تو تماشا دیکھنے والے سرفرے لونڈے جن کے پاس کوئی سوچ نہیں، فکر نہیں، سمجھ نہیں، ان کو تیار کیا۔ وہ یہودی انسان تھا، اس نے بغاوت کی اور آ کر کے مدینہ میں جب کوئی نہیں تھا، سب لوگ حج کرنے گئے تھے، حضرت عثمان کے گھر پہ چڑھائی کر دی اور دنیا بھر کے مطالبات زبردستی کے، اور چاہتے تھے کہ فتنہ ہو، اسلام کی بنیاد ڈھائی جائے۔ یہودیت اس کی یہی کام کروا رہی تھی اس سے، تو وہ حضرت عثمان کا ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر یہ فتنے پیدا ہو گئے، خارجیت پیدا ہو گئی اور تشیع پیدا ہو گیا۔ خارجی تو نہروان میں اکثر مارے گئے اور یہی خارجی حضرت علی کے ساتھ رہے، پھر انہی کے خلاف ہو گئے۔ 20,000 ان کے لشکر سے کٹ کر کے مقام نہروان پر جٹ ٹکے اور یہ کہا کہ جتنے مسلمان ہیں، جتنے حضرت معاویہ کافر ہیں ان کے ساتھی کافر ہیں، حضرت علی ان کے ساتھی کافر ہیں، اور جو حکم کرنا متعین ہوتے وہ سب کافر ہیں، سب کو کافر قرار دیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ فتنہ پھیلا کر کے عبداللہ ابن سبا پھر حضرت علی سے چمٹ کر کے اور آل بیت کی دہائی دینا شروع کیا۔ آل بیت کی دہائی میں بہت زیادہ کشش تھی لوگوں کے لیے۔ جتنے کم عقل تھے، جتنے خارجی ٹائپ کے تھے جنہوں نے بغاوت کی، تو خارجی الگ ہوئے حضرت علی سے، لیکن عبداللہ ابن سبا ان سے چمٹ گیا اور اس نے پھر رافضیت و تشیع کی بنیاد ڈالی۔ دونوں پہلے ساتھ تھے، پھر ایک گروہ خارجی من کر کے ان سے خارجیت کے نام سے الگ ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی، وہیں سے خارجیت کی ابتدا ہوئی۔ لیکن آگے چل کر کے حضرت علی کے زمانے میں خارجیوں سے نکل گئے اور عبداللہ ابن سبا حضرت علی سے چمٹ گیا
اور اس نے پھر اہل بیت کی دعائی دی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ خلافت کے اصل حقدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے، آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ مستحق تھے، اور پھر اس کے بعد دنیا بھر کی لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد ہوتے رہے، یہاں تک کہ خارجیوں نے حضرت علی کو قتل کر دیا۔ پھر اہل بیت کے نام پر حضرت حسن کو، حضرت حسین کو ورغلایا، ان تمام بدماشوں نے ورغلا کر کے حضرت علی کو مارا، حضرت حسن کو زہر دے دیا، حضرت حسین کو کربلا میں بلایا، اور 60,000 شیعوں نے کہا چلے آئیے آپ، اور یزید کے خلاف آپ کو ہم کھڑا کرتے ہیں اور آپ کی ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ وہاں جب پہنچے تو سارے کے سارے چھٹ گئے، اور سب زیاد بن ابی کے ساتھ ہو گئے، عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ ہو گئے، اور پھر انہی شیعوں نے مل کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ حادثہ ہوا جو کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ کربلا میں جس طرح اہل بیت مارے گئے ان شیعوں کی غداری کی بنیاد پر، وہ آج تک لوگ بھلاتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو سب سے بڑا مائل سٹون بنا لیا گیا ہے، رونے دھونے، فریاد کرنے کا، ظلم زیادتی کرنے کا، ساری پریشانیوں بیان کرنے کا۔ اب تک یہ قوم رو رہی ہے۔ اسلام میں تو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک سوگ منایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ظالم 1400 سال سے 1450 سال سے سوگ مناتے چلے جا رہے ہیں، ان کا سوگ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، 1400 سال بیت گئے۔ کیوں یہ واقعہ ہوا، کیوں یہ حادثہ ہوا، یہ حادثہ کیا کیسے بنا، اور اس کے پیچھے سازش کس کی تھی، اور کیوں چاہتے تھے، اصل یہ دیکھنا ہے۔ سازش یہ تھی کہ اسلام کی جو بڑھتا چلا جا رہا تھا، اسلام کی ترقی کو روکا جائے، اسلام کے غلبے کو توڑا جائے، اسلام کے ساتھ عداوت کی جائے، مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، یہ سازش تھی یہودیت کی۔ اسی یہودیت کی بنیاد پہ اس کی شروعات ہوتی ہے، اور یہیں سے اس نے شیعہ مذہب کی بنیاد ڈالی، اور پھر اس نے جو طے کر دیا اماموں کا، حضرت علی کا حق، اہل بیت کا حق، اہل بیت کے نام پر سلسلے چلتے رہے، اور سلسلہ چلتا رہا۔ یہ پھر اس میں فرقے در فرقے وہ بنیادی طور پر 4 فرقے بنے، زیدیہ، رافضیہ، کیسانیہ اور غلات۔ جو غالی فرقے تھے، جس کو عبداللہ ابن سبا نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، وہ کہتا تھا حضرت علی کو کہ آپ ہی رب ہیں، آپ ہی معبود ہیں۔ حضرت علی کو رب و معبود کہتا تھا۔ حضرت علی نے سزا دی ان لوگوں کو کہ کھائی کھدوائی، آگ جلوایا، اس میں پھینکوا دیا اور جلا دیا اس کو۔ جب وہ جلانے لگے کہا تو اور یقین ہو گیا کہ یہاں پر اللہ ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی آگ کی سزا دیتا ہے۔ تو یہ غلات کی کہانی ہوئی۔ پھر ان میں اتنے فرقے پیدا ہوئے کہ جو ریکارڈڈ فرقے ہیں شیعوں کے، وہ 47 تک پہنچتے ہیں۔ باقی شاذ فرقے ایک فرقے میں کتنا پیدا ہوتے چلے گئے، لیکن جن کے اصول، ضابطے، پہچان تھی، وہ 46 فرقے تاریخ میں ریکارڈ کیے جاتے ہیں، اور اتنی تباہیاں مچیں۔ یہ ہے کہ یہ دعویٰ کیا جائے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غصب کر لیا تھا خلافت کو، حق تھا حضرت علی کا، پہلی غلطی۔ دوسرے کی یہ جتنا امامت خلافت چلے گا حضرت علی کے خاندان میں چلے گا، دوسری غلطی۔ تیسرے یہ کہ قرآن جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، کہا وہ قرآن اصلی نہیں ہے، اصلی وہ ہے جو حضرت فاطمہ پر آیا ہوا تھا، وہ 40 پاروں میں تھا۔ یہ غلطی ہے۔ حدیث کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے، یہ 5ویں غلطی ہے۔ یہ 4-5 صحابہ کو چھوڑ کر کے سب کو کافر قرار دیتے ہیں، یہ 6ٹھی غلطی ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ یہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عائشہ کو گالی دیتے ہیں، کافر قرار دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ جبت ہیں، طاغوت ہیں۔ اور حضرت عائشہ کے بارے میں کہتے ہیں، آج جو چلا کے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے نعوذ باللہ انہوں نے زناکاری کی تھی، جبکہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کی۔ جب منافقین نے یہ تہمت لگائی، شوشہ اٹھایا،
تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں برات کی حضرت عائشہ کی اور کہا جتنے مسلمان تھے جیسے بات سنی تھی سب کو جھٹلا دینا چاہیے تھا کہ یہ غلط ہے، اور یہ کہ جن لوگوں نے اس تہمت میں شرکت کی ان کو 80 کوڑے مارے گئے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو برات کر دی جھوٹوں کی باتوں کو، لیکن اس کے باوجود آتے ہی شیعہ ڈھوتے رہتے ہیں اور حضرت عائشہ کو گالی دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جب مہدی آئیں گے تو حضرت عائشہ کو زندہ کریں گے، حضرت ابوبکر عمر کو زندہ کریں گے، سولی دیں گے، پھانسی لگائیں گے مدینہ میں، حضرت عائشہ کو بھی کوڑے لگائیں گے، زناکاری کے لیے سنسار کریں گے۔ یہ ان ظالموں کی کہانیاں ہیں۔ یہ پھر بھی سقوط بغدادی یعنی 656 تک بغداد کے ٹائم تک ان کے ہاں کچھ لوگوں کے ہاں اعتدال تھا، گالی نہیں دیتے تھے، تبرہ نہیں کرتے تھے، کافر نہیں کہا کرتے تھے، کچھ ان کے اندر تھے۔ لیکن سقوط بغداد کے بعد جب ان کی سازش تھے، اسلامی خلافت ٹوٹی، اور ان کے جو بڑے تھے اس زمانے میں جو وزیر اعظم تھے، سازش کر کے تاتاریوں کو بلایا اور راہیں دکھائیں، مسلمانوں کو قتل کیا۔ بغداد میں 15 لاکھ مسلمانوں کو زمانے مارا۔ 15 لاکھ جانتے ہیں آج کے زمانے میں کتنا ہو جائے گا؟ 15 لاکھ اس زمانے میں آبادی کتنی رہی ہوگی؟ 15 لاکھ کو اگر مار دیا تو آج کے زمانے میں کئی کروڑ ہو جائے گا۔ جو آبادی کی نسبت ہے اس نسبت کو اگر جوڑیں تو کئی کروڑ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں 15 لاکھ مار دینا آج کے زمانے میں کئی کروڑ مار دینے کے برابر ہے۔ جیسے جنگ عظیم ثانی میں 2 کروڑ لوگ مارے گئے، تو وہ 2-3 کروڑ سے زیادہ آبادی تھی گویا مار دی گئی۔ یہ کن کی وجہ سے؟ انہی کی سازش کی وجہ سے۔ اس کے بعد ابن القمی جو وزیر تھا اور ایک اور ان کے جو اہم مانے جاتے ہیں، ان دونوں نے سازش کی تھی اور بلایا تھا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ حنفی اور شافعی آپس میں لڑتے رہتے تھے، تو شافعیوں کی ضد میں احناف نے بھی مشارکت کی تھی کہ تاتاریوں کو بلایا کہ آؤ ان سب کو تباہ کر دو، تو آئے تو کسی کو نہیں چھوڑا، سب مارے گئے، سب تباہ ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر علماء کا یہ کہنا ہے کہ شیعوں کے اندر کسی طرح کی کوئی اعتدال نہیں رہ گیا، سب متشدد، سب مسلمانوں کے دشمن، اہل سنت کے دشمن، اور سب ان کے بارے میں ان کو کافر کرنے والے، اور کافر کہنا، اذیت کے جتنے سامان ہوتے ہیں کرنا، یہود و نصارہ سے ملک مسلمانوں کو پٹوانا، ان کی پوری تاریخ بن گئی۔ جب سے انہوں نے تاتاریوں کو بلا کر کے اور 15 لاکھ اہل سنت کو بغداد میں قتل کروایا، اس کے بعد سے ان کی تاریخ بن گئی۔ یہ ہمیشہ مسلمانوں کے مقابلے میں انہوں نے دشمنان اسلام کا ساتھ دیا۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، ان کے ہاں اعتدال کی کہانی ختم ہو گئی، اعتدال کو رہی نہیں کوئی چیز۔ اب اس کے بعد تیسرا دور آیا خمینی کے زمانے میں۔ خمینی کے زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ اس سے پہلے کہتے تھے کہ ان کا 12واں امام جو سامرہ میں غائب ہو گیا تھا، سرداب میں غائب ہو گیا، اور اس کے بعد یہ بے امام رہے، تو یہ کوئی 1000 سال تک بغیر امام کے رہے اور صرف روتے رہے، چلاتے رہے، انتظار کرتے رہے۔ تو خمینی نے یہ رائے دی کہ غائب کیوں رکھا، انتظار کب تک کریں گے؟ تو اس کی جگہ ریپلیس کیا ولایت الفقیہ کو۔ ولایت الفقیہ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امام غائب کا نائب ہے اور نائب کے حصے سے کام کرے گا۔ ولایت الفقیہ شیعوں کی تاریخ میں بہت بڑا موڑ آیا ہے، اور یہ ولایت الفقیہ کے تحت اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ دنیا میں جتنے شیعہ ہیں سب کو ایک امام کے تحت متحد کر دیا گیا ہے۔ پہلے ولایت الفقیہ کا منصب خمینی کے پاس کا تھا، اس کے بعد پھر اس کا منصب ابھی اس وقت جو ہے علی خامنائی، اس وقت جو ایران میں موجود ہیں علی خامنائی ان کی روحانی پیشوا ہیں، تو وہ ان کو منصب حاصل ہے ولایت الفقیہ کا۔ ولایت الفقیہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ امام غائب کے نائب ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی غیبوت کے ٹائم میں وہ سارے کام کریں، سارے اختیارات ان کے پاس ہیں جو امام غائب کا اختیارات تھے۔ اور امام غائب کے جو اختیارات ہیں اس میں یہ کہ تمام شیعہ دنیا کے جتنے ہیں سب کے وہ امام ہیں۔ پہلے آپس میں جتنے 46 فرقے تھے ہر ایک دوسرے کو کافر کہتا تھا، اس سے کم کوئی بات نہیں تھی، ہر شیعہ دوسرے کو کافر کہتا تھا، یہی پہچان تھی۔
لیکن اب ان کا یہ طے ہوا ہے، فیصلہ ہوا، کتابیں ان کی باقاعدہ لکھی جا رہی ہیں کہ جتنے شیعہ ہیں سب ایک ہیں، اور پرانی جو تاریخ تھی تکفیر کی وہ ختم کرو، سب بھائی ہیں، سب متحد بن جاؤ۔ تو آج اہل سنت کے خلاف سارے شیعہ ایک ہو چکے ہیں اور ان کا ایک امام ہے اور وہ علی خامنہئی ہے۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ دنیا کے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کی تباہی کے راستے پر لاؤ۔ 1979 میں یہ انقلاب آیا ایران میں، اس کے بعد ایران کتنا بڑا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ 10 گنا زیادہ شیعہ طاقتور ہو گئے ہیں۔ پہلے صرف ایران میں تھے اور ایران میں اکثریت اہل سنت کی تھی، اب ایران میں اہل سنت دن بہ دن مارے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، اب کوئی مسجد نہیں رہ گئی ہے۔ تہران میں ایک مسجد باقی تھی، تہران سے وہ مسجد بھی ختم ہو گئی ہے، ساری مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، اہل سنت کو جمعہ و جماعت کی اجازت نہیں ہے، سارے مسجدیں بند کیے جا رہے ہیں۔ اور جو ایریا اہل سنت کا تھا، جو سب سے زیادہ رچ تھا، جہاں سے تیل اور پٹرول نکلتا ہے، جہاں 90% اہل سنت ہیں اور عرب ہیں، وہاں پر نہ تعلیم کی اجازت ہے نہ ترقی کی اجازت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ 100 سال لوگ پیچھے ہیں، کسی طرح کی کوئی وہاں اجازت نہیں ہے تعلیم کی، معیشت کی ایکٹیویٹی اس ظلم زیادتی سہ رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں۔ پہلے جب یہ زمانہ آیا خمینی کا، تب تک شیعہ 40% ایران میں تھے، لیکن آج دن بہ دن ختم کیے چلے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر ساری پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ تہران میں ایک مسجد تھی جو 3 سال پہلے، وہ بھی ختم کر دی گئی، گرا دی گئی، جبکہ تہران میں جو کیپٹل ہے ایران کا، وہاں پر 200 عبادت خانے ہیں، کن کے؟ یہودیوں کے۔ یہودیوں سے ان کا اتنا گہرا رشتہ ہے کہ آج بھی اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں بستے ہیں، کوئی 20 لاکھ یہودی ایران میں بستے ہیں، اور یہ ایران کے لیے اتنی وفاداری کرتے ہیں یہودی کہ ایک ٹائم میں اسرائیل کا وزیر دفاع یہودی تھا، حکومت نے فیصلہ کیا کہ ایران پر حملہ کرنا ہے، حالانکہ وہ صرف ڈرامہ ہوتا ہے، تو اس نے کہا نا ایران پر حملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایرانی نژاد یہودی اگر وہاں موجود ہے سینٹ میں امریکہ کی، تو وہ بھی ایران کی حمایت میں رہتا ہے، اس لیے کہ یہودیت اور رافضیت ہمیشہ ساتھ ساتھ چلے ہیں، عقیدے میں، اسلام کے خلاف سازش میں، مسلمانوں کو زخم پہنچانے کے سلسلے میں، تو آج بھی وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ایران خمینی کے آنے کے بعد جب یہ سب ترتیب بن گئی کہ تمام دنیا کے شیعہ ایک ہو جائیں، تو اس کے بعد ان کی طاقت 10 گنا بڑھ گئی ہے۔ پہلے ایران پر ان کا قبضہ تھا اور اس میں بھی پہلے اکثریت سنیوں کی تھی، گھٹتے گھٹتے جب خمینی آئے 1979 میں تو مسلمان اہل سنت 40% تھے، اب گھٹتے چلے جا رہے ہیں، ہر طرح کی وہاں پابندی ہے۔ اور ایران کے سوا آج ان کی حکومت لبنان پر ہے، سیریا پر ہے، عراق پر ہے، 3 ملک اور ان کے قبضے میں جا چکا ہے، اور آذربائیجان بھی شیعہ اکثریت کا ملک ہے۔ تو اب اتنا یہ لوگ بڑھ چکے ہیں، جبکہ اکثریت عراق میں سنیوں کی، سیریا میں 85% اہل سنت، لبنان میں 70% اہل سنت، صرف 17% وہاں شیعہ ہیں، لیکن تمام علاقوں میں ان کا قبضہ ہوتا چلا گیا ہے۔ کیوں؟ اپنی طاقت بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اپنی طاقت بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور اس وقت یہ ساری دنیا میں چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے تشیع کے ہر طرف پھیلا دیں۔ انہوں نے اہل سنت کو کیپچر کرنے کے لیے ہر جگہ، خاص طور پر ان کو مل گئی جماعت اسلامی یہاں بر صغیر میں، اور شرق اوسط میں اخوان المسلمین مل گئے، انہوں نے شروع سے اب تک مکمل طور پر ان کا ساتھ دیا شیعوں کا، اور تینوں نے مل کر کے سارے عالم اسلام میں مسلمانوں کو ذبح کرنے کی کوشش کی۔ وہ 50 لاکھ لوگوں کو ان لوگوں نے مل کے مار دیا، اہل سنت کو، سارے مڈل ایسٹ میں اور ہر جگہ یہ ان کے کارنامے ہیں۔ تو یہ اتنا زیادہ ان کو تو طاقت ملی ہے، اتنا آگے بڑھے ہیں، اور دوسرے کہ ان کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں سب سے زیادہ ٹارگٹ بناتے ہیں کس کو؟ سعودیہ کو، اور 300 سال سے جب سے حکومت قائم ہوئی ہے ہمیشہ اس کو ٹارگٹ بناتے ہیں، لیکن اب سب سے زیادہ ٹارگٹ بناتے ہیں کہ
یہ جتنے لوگ ہیں کم عقل مسلمان ہیں، تحریکی ان کے ساتھ ہو گئے، بریلوی حضرات ان کا ساتھ دینے لگتے ہیں، دیوبندی احباب ان کا ساتھ دینے لگتے ہیں، سیکولر ان کا ساتھ دینے لگتے ہیں، سعودیہ چونکہ وہ ملوکیت ہے لہذا سب کے نزدیک مقبوض ہے، تو پروپیگنڈا مشیری کے ذریعے سب سے زیادہ ٹارگٹ بنایا جاتا ہے سعودیہ کو، کس لیے؟ تاکہ ان کی امامت ختم ہو جائے، اہل سنت میں ان کی حیثیت ختم ہو جائے اور ان کو امامت مل جائے کعبہ کی۔ اور ہمیشہ یہ دہائی دیتے رہتے ہیں کہ کعبہ کی تولیت میں دنیا کے تمام ممالک کو شریک کیا جائے، یعنی وہاں ہر ایک کے مکاتب کھول دیے جائیں، ہر ایک کے مکاتب اگر کھول دیے جائیں، دفتر کھول دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ سوائے لڑائی قتل خوری کچھ اور رہ جائے گا؟ آج جس طرح وہاں نظم و ضبط ہے، جس طرح بہترین انداز میں سب کچھ اشراف ہو رہا ہے ہر مہین کی، اور جس طرح اس کے کام نمٹائے صحیح ڈھنگ سے کیے جا رہے ہیں اور جس اچھے ڈھنگ سے جا رہا ہے کی مثال نہیں ملتی، لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ کئی بار انہوں نے مسجد نبوی میں ہنگامہ کیا، لڑائی خوریزی کی، کئی بار مکہ میں جلوس نکالے، مدینہ میں جلوس نکالے، قتل ہوئی، لڑائیاں ہوئی، ساری چیزیں تاکہ کیپچر کر لیں۔ تو ان کی یہ سازشیں ہیں، مسلم نوجوانوں کو ساری دنیا میں اپنے حمایت میں لانے کے لیے بے انتہا پروپیگنڈا ہوتا ہے، اور اکثر مسلمان اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ دنیا کی وہ چاہتے تھے، ایک پروگرام تھا کہ 5,000 ٹی وی چینل ساری دنیا میں کھولیں گے، اب تک کتنا کھول چکے ہیں وہ پتہ نہیں، لیکن ان کا ایک طے تھا کہ ساری دنیا میں 5,000 ٹی وی چینل کھولیں اور تشیع کی، رافضیت کی ترویج و اشاعت کے لیے محنت کریں، کوشش کریں۔ اور اس میں سب سے زیادہ کام کیا ہوتا تھا؟ سب سے زیادہ کام ان کا یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو گالی دیں اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گالی دیں، سب سے بڑا مشن ان کا یہی تھا۔ اندر جتنے پمفلیٹ، جتنے لٹریچر، جتنی کیسٹیں، جتنی بیانات، جتنے پرچے نکلتے تھے، زیادہ سے زیادہ اسی پر ان کا ہوتا تھا زور کہ ان سب کو مقدس ہستیوں کو گالی دیں، ان کو کافر قرار دیں اور صحابہ کو بھی کافر قرار دیں۔ سب سے زیادہ ان کی تقریریں، ان کی تحریریں، ان کا زور بیان، ان کی دعوت، ان کی تبلیغ، ان کی نشر و اشاعت اسی پر ہوتی رہتی تھی، اور اسی پر انہوں نے ترکیز کیا ساری دنیا میں ہر جگہ۔ اور ایک مسلمانوں کو کھینچنے کے لیے مختلف، کبھی مزدوروں کے حق میں بات کر رہے ہیں، کبھی عورتوں کے حق میں بات کر رہے ہیں، کبھی آزادی کے حق میں بات کر رہے ہیں، کبھی دین کی اشاعت کی بات کر رہے ہیں، اور ٹائٹل لگا کر کے اس کے نیچے اپنی ساری خباثت میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو کم عقل ہیں، خاص طور پر جماعت اسلامی اور یہ جماعت اخوان المسلمین والے، یہ پوری طرح ہر طرح ان کا ساتھ دیتے رہے، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ بڑے سے بڑے علماء، یوسف قرضاوی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، وہ 30 سال تک ساتھ لگے رہے، ان کا لڑکا بھی شیعہ ہو گیا، تب جا کر انہوں نے توبہ کی، اور جیسے توبہ کی تو ان کو گالی دینا شروع کر دیا، ان کو کافر بنانا شروع کیا۔ تو کوئی جو بھی ان کے ساتھ دیتے رہے، اگر ذرا سی بھی بھٹکے تو یہ گالی، تہمتیں، الزامات، لڑائیاں، جھگڑے، ساری چیزیں۔ اور دوسرا ایک طریقہ انہوں نے یہ کیا کہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ کیپچر کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور کرتے ہیں علم کے ذریعے۔ مثلاً کوئی آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو قوم میں انہوں نے یونیورسٹی قائم کی ہے، کس کے طرز پر؟ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے طرز پر، اور اس میں یہ ہے کہ 70,000 بچے پڑھتے ہیں، اور بچے کون کس کے ہیں؟ ان کے اپنے بچے نہیں ہیں، اہل سنت کے بچے کھینچ کے لاتے ہیں ساری دنیا سے غریبوں کو، بچوں کو، کس لیے؟ کہ ان کو عالم بنائیں، شیعہ بنا دیں، پھر جا کر اپنے اہل سنت کے گھرانوں میں دعوت و تبلیغ کریں اور ان کو عقیدے کو خراب کریں۔ یہ کوششیں ان کی ہو رہی ہیں، یہ تشیع دنیا میں چل رہا ہے۔ اچھا، یہ تو یہ ہوا تعلیم کے حوالے سے، تبلیغ کے حوالے سے بات ہوئی۔ تبلیغ کا یہ ہے کہ جہاں یہ سب جب سے 9/11 کا حادثہ ہوا، اس کے بعد ساری دنیا کے کفار مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوئے، تو اس وقت افریقہ میں، یورپ میں، جہاں اہل سنت دعوت و تبلیغ کرتے تھے، خاص طور پر اہل حدیث دعوت و تبلیغ کرتے تھے، وہاں سے ساری پابندی لگ گئی۔ موقع کس کو ملا؟ قادیانیوں کو ملا، شیعوں کو ملا، رافضیوں کو ملا۔ ان کے لیے حکم بتائیں، اس کے لیے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم، اور ان کے لیے کرسچین جتنے تھے مشنریز، ان سب نے سہولتیں فراہم کی کہ وہاں اہل سنت کو کھدیڑا جائے، اور خاص طور سلفیوں کو، اور وہاں پہ ان کو بسایا جائے۔ تو پورے عالم میں ان کا مشن چل رہا ہے،
اور ایک شکل یہ بھی ہے کہ یہ مختلف زبان میں اخبارات، اردو میں، عربی میں، انگلش میں، فارسی میں، جہاں جس علاقے کے اخبارات ہیں، جس زبان کو جانتے ہیں اس زبانوں میں انہوں نے لٹریچر فراہم کیا ہے۔ حتیٰ کہ ہندوستان میں دیکھتے تھے ہر مدرسے میں، عربی میں، اردو میں، انگلش میں ان کی جٹلیات، ان خرافات، ان کی کفریات پہنچتی رہتی تھی، اور یہ جماعت اسلامی والے نادان و دیوانے، عیسائی والے دیوانے اس کو بڑے شوق سے پڑھتے تھے، جیسے ابھی تازہ ان کے لیے وہی آئی ہے، اتنا بد دماغی دکھاتے رہتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا اہل سنت کو ان کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا ہے کہ ہر جگہ کتنے نوجوان شیعہ ہو گئے انہی بیوقوفوں کی وجہ سے، کتنی جگہوں پر ان کے بگاڑ پیدا ہو گیا، کتنی جگہوں پر انہی کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، اہل سنت سے کٹ گئے لوگ۔ بتانا یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ جانیں کہ آس پاس ہمارے کیا ہو رہا ہے، ہم سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں، اور دوسرے کتنی محنت و کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اسی شہر میں دیکھ لیجئے آج ان کا کس قدر ان کا دباؤ بڑھ رہا ہے، کتنی ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، کتنی شاندار ان کی مسجدیں پڑ رہی ہیں، وہ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ وہی خستہ حالت میں ہیں، اور خستہ حالت میں بھی توڑ پھوڑ مچی ہوئی ہے، اختلافات مچے ہوئے ہیں۔ تو ایک طرف دشمن جاگ رہا ہے اور ہر طرف ان کی یلغار بڑھتی چلی جا رہی ہے، پروپیگنڈے بڑھتے جا رہے ہیں، تبلیغ ان کو ہوتی رہی ہے، کفریات ان کی پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اور یہاں ہم سوئے ہوئے ہیں۔ تو اور ایک آخری شکل یہ بھی ہے کہ مختلف ان کے ایک فوج ہے مختلف ملکوں سے، شیعوں نے جا کر کے فوج بنا لی ہے۔ ایک تو فوج ہے ان کی کمی نہیں ہے، ایران کی ریگولر فوج ہے، ملیشیا فوج ہے، حزب اللہ ہے، حوثی ہیں، جگہ ہیں، لیکن ایک انٹرنیشنل فوج ہے۔ صرف یہاں سے ہندوستان سے 20,000 شیعہ گئے رضاکار کے طور پر ایران وہاں سیریا میں لڑنے کے لیے۔ سیریا میں لڑائی ہوئی، 85% اہل سنت، قبضہ ہے وہاں نصیریوں کا، شیعوں کا ایک فرقہ ہے، اور 1924 سے یہ فرقہ وہاں قابض ہے سیریا پر، جبکہ وہاں 85% اہل سنت ہیں، اور وہاں پر انہوں نے کیا تباہی مچائی ہے؟ یہاں سے گئے تھے لڑنے کے لیے، جب انہوں نے آزادی کی کوشش کی تو یہاں ہندوستان سے 20,000 شیعہ رضاکار گئے تھے۔ کس کی فوج میں؟ انٹرنیشنل جو فوج ہے جس کا سربراہ علی خامنہئی ہے، جو شیعوں کا سب سے بڑا امام ہے ساری دنیا میں، اور سارے شیعہ اس کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اس کی قیادت میں 1 لاکھ سے زیادہ اس کی فوج ہے، عالمی فوج ہے۔ ساری دنیا میں اگر کہیں 2-4 ہزار اہل سنت کی بھی فوج ہو، سب آگ لگ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، اور وہاں سب کچھ ساری دنیا کی نگاہوں سامنے ہو رہا ہے، لیکن سب جائز ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہی چیز کی دلیل ہے کہ جو لوگ آج ایران کے بارے میں خبریں پڑھتے ہیں، اور بہت سے ہمارے اہل حدیث جھومنے لگتے ہیں بڑا کام ہو رہا ہے، لیکن سب سازشیں ہوتی ہیں، دشمنوں کے ساتھ ملے جلے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیے، عراق میں نیوکلیئر پلانٹ لگایا صدام نے، 82 میں اس میں اسرائیل نے دھماکہ کیا اور اس کو اڑا دیا۔ لیبیا نے کوشش کی، اس کو ختم کر دیا گیا، لیکن ایران آج نیوکلیئر پاور بن چکا ہے، اور اس پر کوئی پابندی بظاہر ہے، لیکن اندر حمایت ہے، اسرائیل کی حمایت ہے، امریکہ کی حمایت ہے، جرمنی کی حمایت ہے، فرانس کی حمایت ہے، حمایت پائے ہوئے بڑھ رہے ہیں، اور دوسرے پابندیاں لگ رہی ہیں۔ تو یہ ہمیشہ ہی کرتے رہے۔ جب عراق اور ایران میں لڑائی چلتی تھی، اسلحہ اسرائیل سے آتا تھا۔ تو یہ جو ایک چہرہ سامنے ہے اور دوسرے چہرہ پیچھے ہے، نفاق ہمیشہ اس قوم کی پہچان رہی ہے، اور ہمیشہ انہوں نے اہل سنت کو پیچھے سے چھرا مارا ہے۔ اور جو اس زمانے کے جاہل احمق لوگ ہیں، یہ تحریکیوں کے لوگ، یہ ہمیشہ ان کی تالیاں بجاتے ہیں، نعرے لگاتے رہتے ہیں، وہ خود ایک زخم پہنچا رہے ہیں اور امت مسلموں کو تباہ کرنے میں سازش میں شریک ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ آپ جانیں آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑے ہیں۔ اگر آپ سے اگر پوچھا جائے کہ بتائیے خمینی کے سے پہلے شیعوں کی کیا حالت تھی اور آج وہ کتنے طاقتور بن گئے ہیں، کتنے لوگ بتا سکتے ہیں؟ 10 ٹائم زیادہ وہ طاقتور بن چکے ہیں، معیشت میں، فوج میں، رفاہیت میں، تنظیم میں، دعوت و تبلیغ میں، دوسروں کو بیوقوف بنانے میں، اہل سنت کے خلاف سازش کرنے میں، اسلام کے خلاف سازش کرنے میں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور پابندی ایک اقوام متحدہ کی پابندی اور امریکہ کی پابندی، لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کیوں نہیں پڑتا ہے؟ دوسرے پر پابندی ہوتی تباہ ہو جاتا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، بظاہر کچھ ہے۔ عراق کو تباہ کر دیا گیا، امریکہ خلاف تھا، افغانستان کو تباہ کیا گیا، امریکہ کے خلاف تھا،
لیبیا کو تباہ کر دیا گیا، امریکہ کے خلاف تھا، اسرائیل وہاں مصر میں حسنی مبارک کو کنارے لگایا گیا، یہ سب کچھ حملے ہوئے، سب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن ایران وہیں کا وہیں ہے، نہ کوئی اس پر زور چلتا ہے، نہ کسی پر حملہ ہوتا ہے، نہ کوئی مخالفت ہوتی ہے۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ ساری چیزیں سمجھنے دیکھنے کی بات ہے۔ اچھا، سب سے بڑی بات جو اخباروں میں بہت سی چیزیں آتی رہتی ہیں اور لوگ پڑھتے رہتے ہیں سعودیہ کے خلاف، سب سے بڑا مشن ان ظالموں کا، شیعوں کا، یہ ہے کہ سعودیہ کو تباہ کر دو۔ سعودیہ کو تباہ کرنے کے لیے جھوٹی خبریں آتی رہتی ہیں نا، جتنی خبریں آتی رہتی ہیں کہ ان خبروں کو اگر مان لیا جائے تو محمد بن سلمان 100 مرتبہ مارے جا چکے ہیں، اور کچھ نہیں۔ سعودیہ میں اتنی خرابیاں ہیں، اگر اتنی خرابیاں ہوتی تو اس کو سعودیات کو دھس جانا چاہیے۔ یہ کہاں خرابیاں آتی ہیں؟ یہ ایک پورا سسٹم ہے غلط خبریں پھیلانے کا۔ سعودیہ میں جتنے شیعہ ہیں، مدینہ میں، قطیف میں، ان کو ایران نے اتنا ایکٹیو بنا دیا ہے کہ وہ ہمیشہ جھوٹی خبریں اندر سے لے کر کے لندن لے جاتے ہیں اور وہاں لے جاتے ہیں امریکہ، واشنگٹن، وہاں پر کرسچین اور یہودی گروپ موجود ہیں، یہ سب مل کر کے تینوں، شیعہ، یہودی، کرسچین، جو یہاں سے یہ لوگ نکالتے ہیں خبریں، جھوٹی خبریں، اگر ایک ہو تو سب اس میں جھوٹ ملاتے ہیں، وہاں پہنچاتے ہیں، وہاں جا کر کے اس کو مرچ مسالہ لگا کر کے اور مختلف زبانوں میں ساری دنیا میں پھیلایا جاتا ہے، اور اسی کو بڑی محبت سے، بڑی چاؤ سے جماعت اسلامی والے پڑھتے ہیں اور ان کے لفنگے پڑھتے ہیں اور پھیلاتے ہیں ساری دنیا میں، سعودیہ میں یہ ہو گیا، سعودیہ میں یہ ہو گیا، سعودیہ میں ہو گیا، سعودیہ میں ہو گیا، یہ ساری تماشا ہوتے رہتے ہیں۔ تو جتنی چیزیں ہیں یہاں سے، جو کچھ اہل سنت کے خلاف، اہل سنت حکومتوں کے خلاف جو چیزیں وہاں سے نکلتی ہیں، شائع ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں نمک مرچ لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بدنام کیا جائے، اور وہ لوگ اس میں کامیاب بھی ہیں، اسے پوری طرح کامیاب ہیں۔ وہ زہر ہمارے لوگ بھی پیتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سے اہل حدیثوں کو دیکھا وہ بھی فضائل بیان کرتے پھرتے ہیں، جبکہ ان کے ہاں سوائے کفر کے، سوائے منافقت کے، سوائے سازش کے، سوائے ظلم کے، سوائے قتل کے، سوائے خروزی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو زندہ قومیں، جو لوگ زندہ رہنا چاہتی ہیں، مضبوط بننا چاہتی ہیں، ان کی کوششیں ہوتی ہیں، ان کی محنت ہوتی ہے، اس میں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ اس دنیا میں تناؤم، عیش و آرام کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور کاہلی اور لڑائی جھگڑے، فتنے فساد کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس کو ساری دنیا کرش کر کے آگے نکل جاتی ہے، ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ دیکھو، اسلام کو بھی جانو اور جہالتوں کو بھی جانو، گمراہیوں کو بھی جانو، اس لیے کہ اگر آنکھ بند کر کے رہو گے اور جو روز نئے نئے فتنے اٹھتے رہتے ہیں، اگر اس کو نہیں پہچانو گے تو تمہارے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے، تمہارے دین کو ذبح کر ڈالیں گے، ختم کر ڈالیں گے۔ اس لیے ہر چیز کو جاننا ضروری ہے۔ آج سے بہت سے لوگ جو غافل کی احمق قسم کے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، شرافت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کسی سے کیا لینا دینا۔ ارے دنیا اتنی سستی نہیں گزر رہی ہے، یہاں ہوڑ بازی ہوتی ہے، ہر جماعت، ہر گروپ، ہر نظریہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو جیت لے، لوگوں پر قبضہ کر لے اور دوسرے کو ٹھکانے لگا دے۔ اور اگر اس طرح کی بیوقوفی ہو، اگر تغافل ہو کہ ہمیں کسی سے کیا لینا دینا ہے، ہم چپ چاپ بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو ایک دن اللہ اللہ کرنا بھی چھوٹ جائے گا آپ کا، اور آپ کی ساری قوت و توانائی تباہ و برباد کا ہو جائے گی۔ تو یہ سب چیزوں، یہ مسئلے جو فتنے اٹھتے ہیں، جیسے خارجیت کی فتنہ، تحریکیت کے فتنہ، یا یہ تشیع کو فتنہ، یہ فتنے اٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کے گھروں میں، آج میڈیا کے تھرو آپ کے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، آپ کے دلوں میں داخل ہو جاتے ہیں، آپ کے بچوں کے ذہن دماغ میں داخل ہو جاتے ہیں، آپ کے عورتوں کے دل و دماغ میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک ہی وہ زہر پھیلتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے، عقیدہ چلا جاتا ہے، کفر انسان پکنے لگتا ہے، شرک پکنے لگتا ہے، بدعت کا شکار ہونے لگتا ہے، یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان خرابیوں سے بچاؤ کا وہی ذریعہ یہی ہے کہ آپ اپنے ارد گرد میں جتنے فتنے ہیں، جتنی دشمنیاں ہیں، جتنی خرابی ہیں، جتنے باطل افکار ہیں اور جتنے غلط رویے ہیں، ان سب کو جانو، سمجھو۔ لوگوں کے جو ارادے ہوتے ہیں، عزائم ہوتے ہیں، ان عزائم کو بھی جانو، ان ارادوں کو بھی جانو، تب جا کر کے آپ اپنے آپ کو محفوظ بنا سکیں گے۔ لیکن اگر یہ سب چیزیں آپ سترک نہیں رہیں گے،
آپ چوکنا نہیں رہیں گے اور آپ بیدار نہیں رہیں گے تو ہمیشہ باطل گھاٹ میں رہتا ہے. ہمیشہ باطل کہاں سے آتا ہے، کس طرف سے آتا ہے، کیسے آتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. آپ کو مداری تماشا دکھا کے چلا جائے گا، آپ کا دین ایمان لوٹ کے چلا جائے گا. اور یہ سب ہوتا رہتا، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. انسان آخر بدلتا کیوں ہے؟ سوچ بدل جاتی ہے، نیت بدل جاتی ہے، ارادے بدل جاتے ہیں، طور طریقے بدل جاتے ہیں، زبان بدل جاتی ہے، لہجہ بدل جاتا ہے. کیوں بدل جاتے ہیں سب؟ یہی کہ انسان جب اپنے آپ کو مضبوط نہ بنائے اور جس دین کو اختیار کیا ہے اس دین کو صحیح طور پر نہ سمجھے، اس پر عمل نہ کرے، اس کی ترجیح ارشاد کے لیے کوشش نہ کرے، سماج میں اتر کر کے لوگوں کو خیر کی طرف بلائے نہیں، تو اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جگہ باطل لے لیتا ہے. باطل جب آتا ہے تو آن بان کے ساتھ آتا ہے، قوت کے ساتھ آتا ہے، پھر انسان کو چھوڑتا نہیں ہے، اچک لے جاتا ہے، ذہن بدل دیتا ہے، دماغ بدل دیتا ہے، رویہ بدل دیتا ہے، سوچ بدل دیتا ہے، پھر انسان کو کچھ نہیں بچتا ہے، سب کچھ چلا جاتا ہے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو انسان کے دل کی حرکتیں، انسان کی نیتیں، ارادے ہمیشہ زیر الغار رہتے ہیں، ہمیشہ ان پر شیطان کا یلغار ہوتا ہے، باطل کا یلغار ہوتا ہے. اور اگر انسان کوشش نہ کرے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو یہ شیطان کامیاب ہو جاتا ہے. قلوب بنی آدمہ بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء. اگر آپ کی نیتیں بری ہو جائیں تو جائیے برائی کی طرف، کون روکے گا؟ شیطان موجود ہے. اگر آپ کی نیتیں ٹھیک ہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، بچاتا ہے برائیوں سے، اور انسان غلط کاریوں سے بچ جاتا ہے. تو اس زمانے میں بے شمار فتنے ہیں، ہر قدم پر فتنے ہیں. مغربیت کا فتنہ ہے، خارجیت کی فتنہ ہے، رافضیت کا فتنہ ہے، تاریکیت کا فتنہ ہے، فتنے ہی فتنے ہیں. اور ہم ان فتنوں کے درمیان بے مددگار بغیر ہتھیار کے کھڑے ہیں. ہمارے اندر وحدت نہیں، ہمارے اندر قوت نہیں، ہمارے اندر جوش و جذبہ نہیں، ہمارے اندر علم کا چرچا نہیں، ہمارے اندر دعوت و تبلیغ کا منظم سسٹم نہیں. نتیجہ ہے کہ بے اصل ہے کہ کھڑے ہیں. یہ طوفان ہے فتنوں کا. ان فتنوں میں ہم کے بیچ میں طوفان میں کھڑے ہیں اور بچاؤ کا کوئی ذریعہ بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے آپ کے اندر قوت ہے، اسٹیمنا ہے، بچ جائیں، لیکن آج بات بتائیے اگلی جنریشن کے پاس کتنا اسٹیمنا رہے گا، کتنی قوت رہے گی کہ فتنوں سے بچیں اور سچائی پر قائم رہیں، سچائی پر جمے رہیں، سچائی پر استقامت اختیار کیے رہیں. یہ بہت بڑا وقت کا المیہ ہے. آج کے زمانے میں جب تک منظم ڈھنگ سے اور مل جل کر کے کام کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی تھی. پہلے زندگی میں اتنی ہلچل نہیں تھی، پہلے زندگی میں اتنا شور نہیں تھا، پہلے زندگی میں اتنے فتنے نہیں تھے، پہلے زندگی میں اتنا باطل افکار و نظریات نہیں تھے. بس اوقات انسان اپنے گھر میں، اپنے کونے میں، اپنے مسجد میں، اپنے محلے میں محفوظ تھا، لیکن آج اپنے گھر کے کونے میں محفوظ نہیں ہے. آج سوشل میڈیا کی بنیاد پر ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک فتنہ موجود ہے، اور ان فتنوں کی بنیاد پر انسان کبھی ننگا ہو رہا ہے، کبھی لباس اتر رہا ہے، کبھی اس کا توحید جا رہا ہے، کبھی وہ بدعت میں شریک ہونے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی وہ توہمات کا شکار ہو جا رہا ہے، اور کبھی وہ لالچ، دنیاوی لالچ میں مبتلا ہو رہا ہے، کبھی حرام کاری میں، کبھی سود میں، کبھی لین دین میں ظلم زیادتی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر طرف سے الغار موجود ہے اور چاروں طرف سے دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں اور اپنی قوت کے ساتھ اہل سنت پر، مسلمانوں پر، خاص طور پر اہل اسلام پر حملہ آور ہیں، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. یہ حملے سے ہم کیسے بچیں گے؟ ضرورت ہے یہ کہ ہر آدمی کے اندر اجتماعیت کا شعور پیدا ہو، جڑیں مسلک سے، جڑیں دین سے، جڑیں قرآن سے، جڑیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اور اپنے منمانی، اپنی ہوس پرستی اور اپنی سرفراپن کو چھوڑ دیں، مل جل کے رہیں اور مل جل کر کے پوری توانائی کے ساتھ محنت کریں، کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بنیں اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.